بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ آپ سب دوستوں کا شکریہ کہ آپ لوگ میری بات پہ توجہ کرتے ہیں، اور میں ایک پبلک امپورٹنس کے معاملے کو اب چونکہ شروع کر بیٹھا ہوں تو اس کے منطقی انجام تک پہنچنا بہت ضروری ہے، اور آج میں یہ مناسب سمجھتا ہوں کہ میں آپ سب دوستوں سے یہ رائے لوں کہ اب مجھے آگے کیسے چلنا ہے۔ اس کی بیک گراؤنڈ معاملے کی آپ کو پہلے ہی معلوم ہے کہ یہ ایک پبلک پارک ہے جس کا نام اقبال پارک سمن آباد ہے، اور کافی سارا گورنمنٹ کا اور ایکسچیکر کا پیسہ خرچ کے یہ پارک بنا ہے۔ اور اس پارک میں صرف ایک ڈرا بیک ہے کہ اس پارک کو بنانے سے پہلے یہ نہیں سوچا گیا کہ اس پارک کو ریٹین کیسے کیا جائے گا، اور اس کے لیے دو راستے تھے۔ ایک تو گورنمنٹ فنکشنریز جنہوں نے یہ پارک بنایا ہے وہ خود سے اس کی ریٹینشن کا، اس کی دیکھ بھال کا، اس کا انتظام پراپر کرتے، یا عدالت کے کسی حکم سے اس آرڈر کے تھرو اس کی ریٹینشن کا، اس کی خوبصورتی کا، اس کے ہونے کا، بچوں کے جھولوں کا، اور جو واکنگ ٹریک ہے اس کی خوبصورتی کا وہ انتظام عدالت کے حکم سے وہ کروایا جاتا، چونکہ اب آگے پھر بارشوں کا سیزن آئے گا اور تمام کا تمام علاقے کا پانی اس پارک میں اکٹھا ہوگا۔ تو آپ کو معلوم ہے پچھلی بار میں نے آپ کے سامنے آ کے یہ آپ سے ریکویسٹ بھی کی تھی اور آپ کے گوش گزار بھی کیا کہ عدالت نے یہ حکم دے دیا ہے کہ اس معاملے کو ٹھیک سے جانچ پڑتال کر کے ڈی جی پی ایچ اے اور ایم ڈی واسا اس معاملے کو دیکھیں اور دیکھیں کہ اس کے لیے کیا ہو سکتا ہے۔ تو آج 12 دن ہو گئے، اور آرڈر جو ہے وہ دیٹ ہیز آلریڈی بین کنویڈ ٹو دی اتھارٹیز، لیکن اس کے باوجود اب ٹل ناؤ نو بڈی ہیز ڈن اینی تھنگ۔ تو میں یہ ضروری سمجھتا ہوں کہ اس سے پہلے کہ قانون کا اگلا راستہ استعمال کیا جائے، چونکہ عدالت کا حکم جب کسی کی نالج میں آ جائے اور کسی پبلک فنکشنری کو عدالت کا حکم پتہ چل جائے تو وہ ان فنکشنریز کی ڈیوٹی ہے کہ وہ اس معاملے کی کمپلیٹ جانچ پڑتال کر کے تو اس معاملے کی دیکھ بھال کریں، لیکن ابھی تک nobody has taken any action, nobody has done anything, nobody has up till now bothered to what the honorable court has said، اور عدالت کا جو حکم ہے اس کی کمپلائنس کے بارے میں ابھی تک کسی نے کچھ بھی نہیں کیا۔ میں نے کل جا کر سارے سین کو دیکھا اور میں نے وہاں پہ واک بھی کی، اور میں نے یہ جاننے کی کوشش بھی کی کہ کیا ابھی تک کسی پبلک فنکشنری جن کو یہ حکم عدالت کا حکم ہوا ہے 25 تاریخ کو، کیا کسی نے ابھی تک اس کے لیے کوئی ایکشن لیا؟ تو مجھے پتہ چلا کہ ابھی تک nobody has taken any action۔ تو میں آپ سب سے یہ ریکویسٹ کرتا ہوں، آپ مجھے سجیسٹ کریں کہ میں اس میں what further I should do now۔ کیا میں پھر سے عدالت کے دروازے پہ جاؤں اور مجھے وہاں جانا ہی پڑے گا؟ اور یہ جو پبلک فنکشنریز ہیں، کیا ان کو جو حکم ہوا ہے کہ یہ جو انلیٹس باغ کے اندر کھولے ہوئے ہیں ان کو خود سے وہ دیکھیں کہ یہ جو 17 انلیٹس ہیں ان کا کوئی اور سلسلہ اڈاپٹ کیا جا سکتا ہے اس پانی کو کسی اور طرف سے گزارنے کا، یا کہ جو اتنا انتظام آپ لوگوں نے پبلک کی فیسلٹی کے لیے کیا، یا کہ اس کو برباد کر دیا جائے یا اس کو برباد ہونے دیا جائے۔ میں صرف آپ کو ایک بات بتانے لگا ہوں کہ سردیوں کی ابھی بارش ہوئی اور میں نے اپنی آنکھوں سے دیکھا کہ وہ جو بچے جھولے لیتے ہیں، آپ کو پتہ ہے کہ بچے جھولے لینے سے باز نہیں آتے، میں نے دیکھا کہ اس کے نیچے پانی تھا اور ایک بچی اس پانی کے اندر جھولا لیتے لیتے گر گئی۔ اب پوائنٹ از کہ جو سوئنگ یا جھولا جس کو کہتے ہیں اس کو تو نیچے سے صاف ہونا چاہیے، بچے تو نہیں رکیں گے، آپ بچوں کو آنے سے روک بھی نہیں رہے ہیں،
تو جہاں نیچے کیچڑ اور گند اور ماں باپ اسی کیچڑ کے اندر اپنے بچوں کو جھولے دلا رہے ہیں، سو دس از سم تھنگ کہ جو قابل قبول نہیں ہے. تو میں آپ سے آج یہ ریکویسٹ کر رہا ہوں کہ اس سے پہلے کہ ہم راستہ تو ملے گا، آبویسلی آپ کو کمپلائنس کرنی پڑے گی. ہو ہی نہیں سکتا کہ آپ کمپلائنس نہیں کریں عدالت کے حکم کی، لیکن بہتر ہے کہ ہم بار بار عدالت میں جانے کی بجائے خود سے کیوں نہ اس معاملے کو سیٹل کر لیں. تو آپ مجھے مشورہ دیں کہ ابھی ہمیں انتظار کرنا چاہیے، ابھی ہمیں رکنا چاہیے، ابھی ہمیں دیکھنا چاہیے کہ ایم ڈی واسا اور جو ڈی جی پی ایچ ہیں وہ خود ہی سے کچھ کرتے ہیں، یا کہ میں آرڈر کی کمپلائنس کے لیے پھر سے عدالت میں جاؤں. آپ کائنڈلی مجھے مشورہ دیں. میرے لیے وہ دیٹ ول بی سم تھنگ ویری گریٹ فار می دیٹ مائی فرینڈز آر گائیڈنگ می واٹ شوڈ آئی ڈو. Obviously, I'm a lawyer. I know what I can do. I know how much I can proceed. And all the public functionaries also know that whenever I start something, then I make it to its end. تو میری آج آپ سب دوستوں سے یہ ریکویسٹ ہے کہ آپ مجھے مشورہ دیں ٹیکسٹ کے ذریعے what should we do، کیا کرنا چاہیے اس کے لیے. آپ کا بہت بہت شکریہ. انشاءاللہ تعالیٰ we will continue. صرف ایک مقصد ہے کہ اتنی خوبصورت سی آپ جگہ بنا کے آپ اس کو اپنے ہاتھوں سے سپوائل نہیں کر سکتے، آپ اپنے ہاتھوں سے اس کو ختم نہیں کر سکتے. اور کبھی اگر آپ خود سے گئے ہیں سمنا آباد کا جو گاڑیوں والی مارکیٹ ہے اس کے بالکل پیچھے یہ پارک ہے، اور اس پارک کو آپ پہلی نظر میں دیکھیں گے رات کے وقت خاص طور پہ تو آپ خود سے پسند کریں گے اس کے اندر آنا. آپ خود سے پسند کریں گے وہاں پہ بچوں کو اس دھوپ کے اندر لے کے آنا. سردیوں کی دھوپ میں میں نے فیملیز کو دیکھا، they were going all the time into this park. They were enjoying, they were playing, everybody was enjoying. So why to take away this right of playing? بڑی مشکل سے ملتے ہیں اس طرح کی خوبصورتیاں زندگی کے اندر کہ جہاں پہ بچے والدین کے ساتھ آتے ہیں. اور آپ کو پتہ ہے آج کا دور کس قدر ٹینشن ہے، کس قدر ماحول میں تلخی ہے، کس قدر سب کے حالات خراب ہیں، کس قدر لوگ تکلیف سے گزر رہے ہیں. تو اس تکلیف کے باوجود if somebody goes into the park and do enjoy over there، تو یہ رائٹ جو ہے چھوٹے سے ایک گورنمنٹ کے فنکشنریز کے ایکٹ سے یہ سارے کا سارا رائٹ بچوں کو کھیلنے کا کودنے کا وہ ملتا رہے گا. صرف اس پانی کا وہ جو آپ نے پارک میں پونڈ بنانے کا ساتھ میں تہیا کیا ہوا ہے اس کو پلیز ختم کریں، اس کا کوئی اور راستہ ڈھونڈیں. بہت ہی آسان ہے، باہر کے باہر آپ پانی کو ڈائیورٹ کر سکتے ہیں، اور ڈائیورشن کے بعد وہ پانی قطن بھی اندر نہیں آئے گا. تو کس قدر خوبصورت پارک رہے گا یہ، اور ہمیشہ کے ہمیشہ رہے گا سمنا آباد کے رہنے والوں کے لیے. تو میں مناسب سمجھتا ہوں کہ آج میں آپ سے یہ ریکویسٹ کروں کہ آپ سب مجھے رائے دیں، آپ سب مجھے ٹیکسٹ کریں، مجھے بتائیں what action can I take now except going into the court. وہ تو ایک آخری راستہ ہے، وہ تو پھر اڈاپٹ ہو گئی، لیکن اس سے پہلے آپ کی رائے that will make a big difference to me. Thank you very much. خدا حافظ.